اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وذی القربى، رشتہ داروں، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی احسان کا معاملہ کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، یعنی کہ جو نہیں پھرے، منکم، تم میں سے، وانتم موردون، اور تم منہ پھیرنے والوں میں ہو۔ یہاں پر جو معاملہ ہے اس آیت مبارکہ میں جو بات آ رہی ہے، جہاں پر احکامات شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو وہ بات یاد کرائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، حکم دیا، ان سے وعدہ لیا کہ کیا کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجنا، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ، تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کے ساتھ، چوتھے نمبر پر یتیموں کے ساتھ، پانچویں نمبر پر مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اور چھواں حکم جو ہے وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات جب کہنا تو بڑے احسن انداز میں بات کرنا، اچھے شاید الفاظ، شائستگی والے الفاظ کا استعمال کرنا۔ اور اگلا حکم ساتواں جو لگا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تم پھر گئے۔ اور جان رکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک کی تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی مخصوص ہیں، اور حوالے پیچھے سے آ رہے ہیں پچھلی امتوں کے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ میرا رب چاہتا ہے کیا، کہ عبادت صرف اسی کی ہو۔ آپ کو کوئی آسمان سے تارے بھی توڑ کے آپ کے سامنے رات کو لا دے، لیکن گمان بھی نہ ہو کہ یہ خدا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی سورج کو مشرق سے چڑھ رہا ہے تو اشارے سے مغرب میں لے جائے، اور آپ کے سامنے کھڑا اور کہے میں خدا ہوں، تو کبھی نہ ماننا کہ وہ خدا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی زمین پر پاؤں مار کے اس میں سے چشمے جاری کر دے تو کہے میں خدا ہوں، تو کبھی نہ ماننا یہ خدا ہے، اور نہ ہی کسی کی خدا سمجھ کے عبادت کرنا، بلکہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہے۔ پہلا عقیدہ۔ دوسرا، والدین کے ساتھ مزاج ٹھنڈا رکھنا، والدین کے آگے آنکھیں نیچی رکھنا، والدین کے آگے لہجہ دھیما رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے سینے کو اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے ایسے عمل کرنا کہ ٹھنڈ پہنچے، تکلیف نہ ہو۔ اور اس جہان میں اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ احترام کے لائق والدین کو ماننا، اس کے بعد رشتے جوڑنے والا ہونا، رشتوں کو نبھانے والا بننا، رشتوں میں حسن پیدا کرنے والا بننا، ایسی ذہنیت ہونا کہ جس سے برادری اکٹھی بیٹھے، ایسی ذہنیت جس سے رشتے ٹوٹے نہ، ایسی ذہنیت جس سے انگلیاں نہ لوگ کسیں، ایسی ذہنیت جس سے لڑائیاں نہ ہوں، ایسی ذہنیت جس سے دوریاں دور ہو جائیں، رشتہ داری کے ساتھ ایسے معاملات کرنا۔ والیتامی، اور یتیم سے سخت لہجے میں بات بھی نہ کرنا، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے زیادہ الفت اور محبت بھی نہ کرنا کہ یتیم کو احساس یتیمی نہ ہو جائے، اتنے تک یتیم کا احساس کرنے کا حکم ہے۔ والمساکین، اور مسکین لوگ جن کے ماں باپ اور کوئی آسرا نہیں ہوتا، وہ مسکین لوگ،
ایسے مسکین جن کا آسرا ہی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، اور بچے ہیں چھوٹے، ان کے ساتھ بہت پیار کا معاملہ کرنا۔ اور کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اتنے پیار سے بات کرنا، جب لوگوں سے بات کرنا تو چناؤ اچھا رکھنا، گندے لفظوں میں کسی سے مخاطب نہ ہونا، کسی کو مخاطب نہ کرنا، گفتگو میں حسن اخلاق پیدا کرنا، گفتگو کے انداز میں الفاظ کی شائستگی استعمال کرنا، جب کسی سے بات کر رہے ہو تو اچھے سے اچھا لفظ استعمال کرنا، جب کسی سے بات کر رہے ہو تو مسکرا کے بات کرنا، جب کسی سے بات کر رہے ہو تو ترش مزاج نہ کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنا، یعنی کہ فرض نماز جو ہے کبھی مت چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے، سفر میں ہو، قیام میں ہو، دیس میں ہو، پردیس میں ہو، پریشانی میں ہو، خوشی میں ہو، آفات مصیبتوں میں ہو یا سہولتوں میں ہو، لیکن نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور اگر زکوٰۃ کا معاملہ آ جائے تو اس کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ کس پر فرض ہے؟ اضافی مال جو ہم سنبھال لیتے ہیں، زیور ہو گیا، چاہے مکان بند پڑ رہا وہ ہو گیا، چاہے کوئی گاڑی ایسی ہے جو کھڑی ہے استعمال میں نہیں آ رہی، یعنی کہ استعمال میں نہ آنے والا پیسہ، مکان، گاڑی، زیور جو روز مرہ کے معاملات میں استعمال نہیں ہوتا اور پڑا رہتی ہے چیزیں، ان پر اگر سال گزر جائے اور وہ ہو بھی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی مقدار کو پہنچ رہی ہو، وہ رقم، وہ چیز، اس کے جو قیمت ہے وہ پہنچ رہی ہو، تو اس پر اب زکوٰۃ ہے، یعنی کہ 2.5% کے حساب سے جتنی وہ چیز ہے، اماؤنٹ ہے، اس سے زکوٰۃ کٹے گی، تو وہ دینا۔ تو یہ حکم ہے اللہ پاک کے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پابند رہیں، ان پر عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔